شاعر کہتا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک سہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک اور شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ یقیناً یہ محرم الحرام کا مہینہ جب ہمارے درمیان آتا ہے، جب ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے، تو ہر مومن اور ہر غلام کے اندر، ہر حسینی کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر حسینی کے لبوں پر حسین کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ یقیناً ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم لوگوں پر احسان ہے، اسلام پر احسان ہے۔ یقیناً آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی جو پیش کی ہے۔ ہمارے آقا حسین کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، یعنی اپنے نواسے سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے گود میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی گود میں کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف نواسا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان بیٹوں سے آپ بڑی محبت کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ان بچوں میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے رخصت ہو جائے گا، اس کی تکلیف مجھے ہی ہوگی، اس کا درد مجھے ہی ہوگا۔ اگر نواسا چلا جائے گا، اگر امام حسین چلے جائیں گے، تو اس کا درد میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا، میرے داماد حضرت علی کو ہوگا، تو ان کو گوارا نہ ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے پر اشارہ فرمایا۔ 2-3 دنوں کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سوچیں کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، یعنی اپنے بیٹے کو اپنے پاس نہ رکھا اور آقا حسین کو رکھا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، یہ بیٹا جو ہماری گود میں ہے، جو حسین ہماری گود میں ہے، جس کے خاطر ہم نے بیٹے کو اپنے سے دور رکھا ہے، لیکن یاد رکھو کل کربلا کے میدان میں، آنے والے کربلا کے میدان میں، جب اسلام کے خاطر اسلام کو ضرورت ہوگی، تو یہ میرا نواسا حسین اسلام کے خاطر اپنے ایک ایک صاحبزادے کو اسلام کے لیے قربان کر دے گا۔ وہ آقا حسین ہے۔ آج ہم لوگ آقا حسین سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ آقا حسین سے ہم نے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ یقیناً آقا حسین سے جو محبت کرتا ہے، اس سے ہمارے نبی بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں، آقا حسین کے چاہنے والے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں اور سو پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اس بچے سے اتنی محبت کیوں کی جا رہی ہے، اس پر شفقت کیوں کی جا رہی ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا تھا، اے صحابہ سنو، ایک مرتبہ میں نے اس بچے کو اپنے نواسے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے ماتھے پر ملتے ہوئے دیکھا تھا، اسی دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے دن وہ اس کے ماں باپ اور اس کی شفاعت کراؤں گا۔ سوچیں آقا حسین سے جو محبت کرتے ہیں، اس سے میرے نبی کتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ کربلا والوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ یقیناً ان پر احسان ہے۔ کون گھرانہ ہے؟ اتنا سخی گھرانہ ہے، اتنا عظیم گھرانہ ہے۔ اگر اس گھرانے میں کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، تو اس کو اتنا دے دیا جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس کو ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے۔ آقا حسین کی بارگاہ میں ایک سائل آیا تھا اور کہا تھا مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ مانگنے کی غرض سے آیا تھا۔ آقا حسین نے کہا تھا تم شام کو ملنا۔ آقا حسین نے 3 اونٹوں پر مال لادا تھا، یعنی 3 اونٹوں پر اشرفیہ لادی تھی،
सोने के सिक्के लाते थे। जब वो साइल आया था, शाम में आया था, वो साइल सोचने लगा शायद ये 2-3 सिक्के मुझे मिल जाएंगे, थोड़ा सोना मिल जाएगा। लेकिन आका हुसैन ने कहा था, ए साहिल, ये तीनों ऊंट पर जो माल लदा है वो सारा का सारा तुम्हारा है। वो कहने लगा, ए आका हुसैन, ये सब कैसे मेरा हो सकता है? तो आका हुसैन ने कहा था, ये मेरा वो घराना है, मैं उस घराने का बच्चा हूँ, उस घराने का बेटा हूँ कि जिसको इतना दे दिया जाता है कि उसको दोबारा कभी मांगने की जरूरत वाह नहीं वाह पड़ा वाह वाह, करती है। नारे वो तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमामी अली मकाम, जिक्र इमामी अली मकाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे जिंदाबाद कितना जिंदाबाद, सखी जिंदाबाद। घराना है, कितना अजीम घराना है। आका हुसैन बचपन के आलम में है, इमाम हसन इमाम हुसैन बचपन के आलम में है। जब अरब के अंदर जब ईद का त्योहार आता है, ईद का दिन आता है, आज हमारे घरों में भी ईद का दिन आता है, ईद का त्योहार आता है, हम वाह अपने वाह बच्चों वाह। को ईद के दिन अपने बच्चों को नए कपड़े लाया करते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे खुशी में कितना मचला करते हैं। जब अहले बैत अतहार के खानदान में, जब नबी के घराने में, फातिमा ज़हरा के दरवाजे में जब ईद का त्योहार दस्तक देता है, जब ईद का त्योहार आता है, तो उसी अरब के अंदर बड़े बड़े अमीरों ने अपने बच्चों के नए नए कपड़े दिलाए थे, सारे बच्चों के कपड़े आ गए थे। तो आका हुसैन इमाम हसन ने पूछा था, ए अम्मी जान, क्या हमारे भी नए कपड़े आए हैं? जब माँ ने देखा था, सोचा कि अगर इनसे सच कह दूंगी तो इनका दिल टूट जाएगा, ये उदास हो जाएंगे। माँ को ये गवारा ना हुआ। माँ कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे भी कल नए कपड़े आ जाएंगे। इतना कहना था। इमाम हुसैन की माँ ने कह तो दिया था, लेकिन कोई कपड़ों का इंतजाम नहीं था। जब सुबह होती है, हमारी हमारी आका हुसैन की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसल्ला बिछाती हैं और फजर नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, ए मौला, तो आज मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ए मौला, मेरे तेरे उम्मीद के सबब मैंने अपने बच्चों से वादा कर लिया है, अपने बच्चों से वादा कर लिया है, अपने बच्चों का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ए मौला, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारे बच्चों के कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अभी हजरत फातिमा ज़हरा अभी मुसल्ले से उठी नहीं थी, इतने में दरवाजे पर दस्तक आती है और अर्ज करते हैं कि मैं अहले बैत अतहार का दर्जी हूँ और तुम्हारे बच्चों के कपड़े लेकर आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब दरवाजा खोलती हैं तब कपड़े ले देती हैं। उतने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ये कपड़े कहाँ से आए? फातिमा ज़हरा कहती हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मुझे नहीं मालूम, कोई दर्जी मुझे देकर गया है। तो आका हुसैन कहते हैं, ए फातिमा ज़हरा, ये तुम्हारे दर्जी पे जो दरवाजे पर कोई जो कपड़े देने आया था, वो दुनिया का कोई दर्जी नहीं था, बल्कि अर्श का फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो तुम्हारे बच्चों के कपड़े लेकर आए थे। शायर कहता है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सोचे कितना अजीम घराना है, कितना अजीम घराना है, जिनके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जोड़े भेजे हो, तो सोचे उनका मकाम क्या होगा। आका हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं, करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, वो करबोबला जो एक आबो गया मैदान था, जो तपती हुई रेत थी, आज हम लोगों के दरमियान सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो करबला का मैदान था। जब वो आशूरी की रात आती है, नवी रात आती है, आका हुसैन उस रात में खुतबा दे रहे हैं, यानी तमाम लोगों से कह रहे हैं, चराग बुझाकर कह रहे हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन जब चराग रोशन होता है तो वैसे ही महफिल सजी हुई है। आका हुसैन उस रात में जाग रहे हैं। उसी दरमियान उनका बेटा अली अकबर आता है और कहता है, ए अब्बा जान, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो लो, आप थक गए होंगे। आका हुसैन कहते हैं, ए अली अकबर, मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नींद कैसे आएगी? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो जाओ, करबला को मुलाहिजा करके आओ, करबला को देख कर आओ। तो अली अकबर जो उनके साहबजादे हैं, जब हजरत अली अकबर करबला को मुलाहिजा करते हैं, उसका जायजा लेते हैं, तो करबला के रात के सन्नाटे में क्या देखते हैं? एक ज़ईफा है, एक बूढ़ी औरत है, जो करबला के रेत को अपने रुपट्टे से साफ कर रही है, वहां के कंकड़ों को उठा उठा कर अपने रुपट्टे में रख रही है। हजरत अली अकबर जब देखते हैं, फिर आका हुसैन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, ए अब्बा जान, उस रात के सन्नाटे
میں اس کربلا کی ریت پر ایک ایسی ضعیفہ ہے، ایک عورت ہے جو کربلا کے ریت کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہے، وہاں کے کنکڑوں کو اپنے دوپٹے میں رکھ رہی ہے۔ تو اتنا جب کہنا تھا تو آقا حسین نے کہا تھا، اے میرے بیٹے علی اکبر، جو کربلا کی ریت کو صاف کر رہی ہے، وہاں کے کنکڑوں کو اٹھا رہی ہے، وہ کوئی دنیا کی عورت نہیں بلکہ تمہاری دادی میری ماں فاطمہ ہے جو کربلا کی ریت کو صاف کر رہی ہے۔ سوچے حضرت فاطمہ الزہرا کیوں ریت کو صاف کر رہی تھی؟ کیونکہ کل میرا جب بیٹا جب یہاں پر جنگ لڑے گا، جب میدان میں لڑائیاں ہوں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے پر کنکر چپ جائے، کہیں کانٹا لگ جائے۔ تو سوچے جس ماں کو یہ گوارا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کنکر چپ جائے، تو ان کے گلے پر جب خنجر چلا ہوگا تو ہمارے فاطمہ الزہرا پر کیا بیتی ہوگی۔ بڑا ظلم کیا تھا، بڑا ظلم، اتنا ظلم ہوا تھا کہ آج تک اس آسمان نے کبھی ظلم نہیں دیکھا، اس زمین نے نہیں دیکھا۔ جب آقا حسین نے ان یزیدیوں سے کہا تھا، اے یزیدیوں، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، یہ کوئی اور نہیں، تم جن کا تم کلمہ پڑھا کرتے ہو، میں انہی کا نواسا ہوں۔ جب ان کا سارا خاندان شہید ہو جاتا ہے، سارا گھرانہ شہید ہو جاتا ہے، وہ علی اصغر جو 6 ماہ کا مہینہ کا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پانی مانگا جاتا ہے، تو ہرملہ نام کا ایک ایسا سکین تھا، ایسا شخص تھا، ایسا یزیدی تھا، اس نے تیر مارا تھا حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ امام حسین نے کہا تھا، تم نے میرے خاندان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، اب بھی یہ نواسا باقی ہے، یہ نبی کا شہزادہ ہے، اگر آج اب بھی تم میری بات مان لو گے، اس کو چھوڑ دو گے، اسے نہیں قتل کرو گے، تو یقیناً کل میدان محشر میں تمہیں نانا جان سے تمہاری شفاعت کرا لوں گا۔ لیکن ان یزیدیوں کو ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان پر کوئی اثر نہ پڑا۔ جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے والد محترم ذوالفقار حیدری کو لے کر جب کربلا روانہ ہوتے ہیں، جب کربلا کی سرزمین پر آقا حسین کی تلوار چلتی ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی بجلیاں امام حسین کے تلوار میں سما گئی ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت فاطمہ الزہرا کا خون، دودھ حضرت امام حسین کے رگوں میں دوڑ گیا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے آج یزیدی کوئی باقی نہیں رہے گا، ایسا لگتا تھا امام حسین کے بازو میں حضرت علی کا بازو سما گیا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ کی طرف رخ لیتے ہیں، میسرہ صاف ہو جاتا ہے، میمنہ کی طرف رخ کرتے ہیں، میمنہ صاف ہو جاتا ہے، جہاں تک کہ ان یزیدیوں میں کوہرام برپا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو تاریخ گواہ ہو جائے گی کہ کربلا کی سرزمین پر 22,000 کے لشکر میں ایک حسین نے سب کو قتل کر دیا۔ لیکن ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی تھی، تیروں کی جب بارش ہوئی تھی آقا حسین کا بدن ٹھنڈی ہو گیا تھا۔ آقا حسین لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ ہار نہیں مانے، آقا حسین لڑتے رہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے آقا حسین کی تلوار رک جاتی ہے، جب ان کی تلوار رکتی ہے گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے، مجھے نماز پڑھ دیا جائے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد جب سجدہ کرتے ہیں تو لوگوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن کبھی کوئی سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب آقا حسین سجدے میں جاتے ہیں تو ان یزیدیوں نے سوچا تھا اگر ان کی نماز پوری ہو جائے گی، اگر سجدہ پورا ہو جائے گا تو کوئی یزیدی باقی نہیں رہے گا، ان کو سجدے میں ہی قتل کر دیا جائے۔ تو سمر نام کا ایک یزیدی نے ایسی تلوار چلائی تھی کہ آقا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعر کہتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس میں محفل ذکر شہداء کربلا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔